السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جو ہی قربانی کا چاند نظر آتا ہے، ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے، ویسے ہی لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا قربانی کرنے سے پہلے ہم ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، سر کے بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اسی طرح سے بغل کے بال، شرمگاہ کے بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے، اور خاص کر کے جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے دوستوں۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ قربانی کا چاند جب نظر آتا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے جب تک قربانی ختم نہ ہو جائے، اس کے پہلے بال کاٹنے کے حوالے سے، ناخن کاٹنے کے حوالے سے، شرمگاہ کے بال کاٹنے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، آئیے میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں۔ آپ دھیان سے سنیے گا، بہت صریح لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے، یعنی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جب شروع ہو جائے، اور تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جسم سے کوئی بال اور ناخن نہ اتارے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری حدیث پاک آپ ضرور سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، اس کے بعد نہ وہ ناخن کاٹے اور نہ ہی سر کے بال کاٹے اور نہ ہی بغل کے بال، شرمگاہ کے بال کاٹے۔ اب اس دونوں حدیث پاک کے بارے میں ہمارے فقہائے کرام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کی دلیل اور مکمل جو باتیں خلاصے کے طور پر بیان کی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ افضل ہے، بہتر یہ ہے کہ جب قربانی کا چاند نظر آ جائے، قربانی کا مہینہ یعنی ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے، اس دن سے لے کر کے جب تک قربانی ختم نہ ہو جائے، یعنی 10، 11 اور 12، یہ 3 دنوں تک جب تک قربانی کا معاملہ ختم نہ ہو جائے، تب تک بہتر یہ ہے کہ وہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے اور نہ ہی شرمگاہ کے بال کاٹے، ٹھیک ہے۔ یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اب اگر کسی شخص کے ناخن بڑے ہو چکے ہیں، قربانی کا چاند نظر آنے سے پہلے اس نے نہیں کاٹا، سر کے بال اسی طرح سے بڑھ گئے ہیں، قربانی کا چاند نظر آ گیا، تو کیا کاٹ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کاٹے گا تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ تو دیکھیں دوستوں، اگر ناخن بڑے ہو گئے ہیں، سر کے بال بڑے ہو چکے ہیں، شرمگاہ کے بال بڑے ہو چکے ہیں، تو بھیا ایسا نہیں کہ قربانی جب ختم ہو جائے، قربانی جب ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہم ناخن کاٹیں گے، سر کے بال کاٹیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بڑا ہو چکا ہے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کے سر کے بال بڑے ہو چکے ہیں، آپ کاٹ لیجئے، یہ نہیں دیکھیے کہ بھیا قربانی کا چاند نظر آ گیا ہے تو بس قربانی ختم ہونے دیجئے اس کے بعد کٹوائیں گے، نہیں۔ اگر آپ کے سر کے بال ہے نا اور ہاتھ کے ناخن بڑھ چکے ہیں، پاؤں کے ناخن بڑھ چکے ہیں، تو آپ بلا کسی جھجک کے کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے شرمگاہ کے بال 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے، اگر آپ نہیں کاٹیے گا قربانی کے بیچ میں، تو ایسی کیفیت میں بہتر اور اچھا اور صحیح یہی ہے کہ آپ جو ہے قربانی سے پہلے آپ جو ہے شرمگاہ کے بال صاف کر لیں۔ اگر آپ کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اور آپ قربانی ہونے سے پہلے ناخن کاٹ لیتے ہیں، سر کے بال کاٹ لیتے ہیں، شرمگاہ کے بال کاٹ لیتے ہیں، تو اس سے آپ کی قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، بہتر اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کے سر کے بال زیادہ نہیں بڑھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے ناخن نہیں بڑھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے شرمگاہ کے بال نہیں بڑے ہیں، بغل کے بال نہیں بڑے ہیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ نہ کاٹے، سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ جو ایکسٹرا جو ثواب ملنا ہوتا ہے قربانی کے علاوہ، اس چیز کے ذریعے سے جو ثواب ملتا ہے وہ بھی آپ کو ثواب
مل جائے گا، لیکن اگر آپ کاٹ لیتے تو اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا، اس کلپ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر شخص کو ان باتوں کا علم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔